الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أتل ما أوحي إليك من الكتاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تر خوبیاں حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب لا تعداد بے شمار اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں، ساعتیں اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے۔ آج اس خوبصورت مہینے کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ مہینہ اپنی رحمتیں برساتے ہوئے اختتام کی طرف چل رہا ہے اور آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرے میں خوبصورت اعمال، عظیم اعمال، جن میں سے ایک اعتکاف کا عمل ہے، اور جتنے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول فرمائے۔ مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کا اعتکاف قبول فرمائے۔ اس مہینے کی خوبصورت پیغامات میں سے جو یہ مہینہ ہمیں سبق پڑھا کے جا رہا ہے، یہ مہینہ ہمیں درس دے کے جا رہا ہے، یہ مہینہ کوئی پیغام دے کے جا رہا ہے، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ عظیم کام کیا ہے، وہ رمضان کا سبق پڑھایا ہوا کیا ہے۔ ان عظیم کاموں میں سب سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی بات کروں گا، کیونکہ رمضان کے مہینے کا قرآن کے ساتھ اور قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ بہت خاص ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ جو قرآن نازل ہوا یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اپنی جگہ، حفاظت اپنی جگہ، پڑھنا اپنی جگہ ہے۔ قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آگاہ ہو جاؤ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خبردار، آگاہ ہو جاؤ لوگوں، ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ یعنی لوگوں میں بکثرت اختلاف ہوگا۔ آج کا جو ماحول سیناریو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اسی طرح کے ماحول کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ ایک فتنہ آنے والا ہے۔ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، اس فتنے سے نجات کیسے پائیں گے؟ فتنے کا دور آئے گا، آزمائش ہوگی، امتحان ہے، تو اس سے ہم بچیں گے کیسے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، کلام اللہ سے وابستگی، اس میں تم سے پہلی
امتوں کے واقعات موجود ہے، امتوں پہ عذاب کیوں آئے، کیسے آئے، کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کے اعمال کیا تھے، وہ سب قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیے۔ اور پھر فرماتے ہیں تمہارے بعد کی اطلاعات ہے، مطلب یہ کہ قیامت و آخرت کے احوال، ایمان، اعمال، اخلاص اور اخلاق کے جو دنیاوی اور اخروی ثمرات، نتائج مستقبل میں سامنے آنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں تو قرآن کریم میں ان کا حل، اس کا حکم اور اس کا فیصلہ موجود ہے۔ قرآن کے اندر ہر طرح کے جھگڑے کا حل موجود ہے۔ قرآن حق اور باطل میں، صحیح غلط میں، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے۔ حلال حرام کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے۔ تو وہ قول فیصل ہے اور فضول بات اور مذاق نہیں ہے۔ قرآن میں جو بیان ہوا ہے اس میں مذاق نہیں ہے۔ اسی کو سورۃ طارق میں اللہ فرماتا ہے انہ لقول الفصل وما هو بالہزل، یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ جو کوئی قرآن مجید فرقان حمید کا نافرمان بن جائے، متکبر ہو جائے، سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے اور قرآن کو چھوڑ دے تو اللہ کریم اسے چھوڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے توڑنے سے اور جوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو میری نصیحت سے منہ موڑے، یعنی جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور جو کوئی قرآن کریم کے بغیر ہدایت تلاش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ قرآن حبل اللہ المتین، یعنی اللہ تعالی سے تعلق کا مضبوط ترین ذریعہ، واسطہ، راستہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر ایک ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن محکم با حکمت نصیحت نامہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی حق مبین ہے۔ قرآن کے اتباع سے خیالات، خواہشات کی جو کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اس سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مومنوں کی زبان پر دشوار نہیں، اس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے، اس سے مراد کیا؟ یعنی قرآن پاک میں علماء کرام تدبر کا عمل اور اس کے حقائق اور معارف کی تلاش کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ قرآن کبھی کثرت مزاولت سے پرانا نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جس طرح باقی کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، ایک بار پڑھ لیں، دو بار پڑھ لیں، اس کے بعد جی نہیں چاہتا کہ اس کو پڑھا جائے، آدمی بور ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کو آپ 1000 مرتبہ بھی پڑھ لیں، آپ کا جی چاہے گا اگلی دفعہ پھر پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے عجائب اور اسرار کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جنات نے جب قرآن سنا نا تو کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جنات نے جب پہلی دفعہ قرآن سنا نا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ آخری جو 4 جملے ہیں یہ بڑے لطف کے ہیں۔ فرمایا جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچی بات کہی، جس نے قرآن کی بات کہی اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو قرآن کی آیت پڑھ کے حکم بتاتا ہے اسی کی بات سچی ہے۔ پھر جس نے قرآن پر عمل کیا وہ مستحق کے اجر و ثواب ہے۔ قرآن الماری کے اوپر رکھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اس نے عدل کیا۔ اگر کہیں پر کوئی تضاد، کوئی جھگڑا، کوئی مسئلہ ہو
تو پھر قانون کس کا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے. ہماری عدالتوں میں آج تک کبھی اسلام کا امیر کے لیے الگ ہے تو غریب کے لیے الگ ہے، اپنے کے لیے الگ ہے، اور جو تھوڑا حق بولتا ہو اس کو اندر کر دو. تو ایک طبقاتی نظام، جوڑ توڑ کا معاملہ، انصاف اس چیز کو پسند نہیں کرتا. قرآن نے جو فیصلہ کر دیا، حق کیا ہے اس کو حق کہا جائے، سچا کون ہے اس کو سچا کہا جائے، چاہے وہ اپنا بھائی ہو یا دشمن ہو، سچ کو سچ کہنے والے کو، یہی انصاف ہے. پھر جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوگی. جو قرآن کی طرف بلاتا ہے وہی صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے. احباب، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اتنی طویل حدیث میں نے پیش کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کے امتحانات اور آخرت کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے، اللہ کریم نے دنیا کے امتحانات ہو، دنیا کی مصیبتیں ہوں، دنیا کی آزمائشیں ہو، یا آخرت کے فتنے اور مصیبتیں اور آزمائشیں ہوں، ان سے نجات دلانے کے لیے اور دونوں جہانوں میں اپنی رضا اور رحمت سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بھیجا ہے. جو اس کلام کو تھامے گا اسے اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزمائشوں سے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. کتنا بڑا انعام ہے ہم پر قرآن کا، اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے، اسلام کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے. اس انعام کا حق اور شکر یہ ہے کہ ہم اس سے مکمل وابستگی کا اظہار کریں. ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں. قرآن مجید فرقان حمید کو اگر امت سینے سے لگائے اور اس سے جڑ جائے تو یقین کریں ہر طرح کے فتنوں سے امت محفوظ رہے گی، گمراہ نہ ہوں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ قرآن آیا، تو معلوم یہ ہوا اس کلام کے ساتھ ہدایت ملتی ہے اگر کوئی اس کو سینے سے لگائے. جس طرح روشنی سورج سے ملتی ہے اور خوشبو پھول سے، ایسے ہی ہے نا. آپ پھول کو سونگھتے ہیں، کیوں سونگھتے ہیں؟ کوئی تعلق ہے نا خوشبو اور پھول کا، روح کا اور جسم سے ایک خاص تعلق ہے. اور آسمان کا یہ بلندی سے، زمین کا یہ پستی سے، ایک خاص تعلق ہے ان کا جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. بالکل اسی طرح ہدایت کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. قرآن ہدایت، جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. یہ تو ممکن ہے کہ سورج اپنی روشنی دینا چھوڑ جائے، یہ ممکن ہے کہ پھول جو ہے وہ خوشبو دینا چھوڑ جائے، یہ بھی ممکن ہے جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے آسمان نیچے اور زمین اوپر چلا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور قرآن ہدایت نہ دے. اللہ قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور یہ ہدایت ملے گی کب؟ جب ہم قرآن کو کھولیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. رمضان کے مہینے میں الحمدللہ مسلمان اگرچہ 11 مہینے، باقی کے جو 11 مہینے ہیں کیلنڈر کے، ان میں بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن تمہاری شفاعت کرے گا. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف کی تلاوت کی اس کے لیے اس تلاوت کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، نہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ، ہر حرف پر رسول اللہ فرماتے ہیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں. تو جس نے صرف الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئی. جو دن میں 4 پارے پڑھتا ہے اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا.
جو دن میں 3-4 پارے پڑھتا ہے اور رمضان پورے مہینے میں، رمضان جیسے مہینے میں جو 2 بار قرآن ختم کر لے، 3 بار ختم کر لے، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث مصطفیٰ ہے ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کسی بھی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا۔ آدمی جب کسی کی بات سنتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ کان لگاتا ہے۔ رسول اللہ قرآن پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق وہ ایسے سنتا ہے جیسے آدمی نہیں ہوتا کان لگا کے سنتا ہے کسی کی بات کو۔ قرآن پڑھا جائے اور اللہ اتنی محبت سے سن رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے اللہ اتنی محبت سے سنتا ہے۔ جیسے ہم کسی کی بات سنتے ہیں نا، کتنے غور سے، توجہ سے، محبت سے۔ قرآن پڑھنے والا اتنا عظیم انسان ہے کہ اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب مکرم جو کتاب قرآن آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ دوسرا حکم بھی سنیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے نا، خواہ وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، کہیں پر بھی قرآن پڑھا جائے اسے خوب دھیان سے اور توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جس طرح قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح قرآن کو سننے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ احباب، اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو خود رب کریم اس کی تلاوت کو بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ قرآن کی تلاوت جب آپ کریں نا تو اللہ تعالیٰ کو دروشی پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اللہ تعالیٰ کو سنانے کی نیت سے قرآن کی تلاوت کرے۔ جب بھی آپ قرآن کھولے نا تو یہ نیت کرے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں۔ ہماری تلاوت اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے سنتا ہے، اور جب یہ نیت ہو پھر تلاوت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تلاوت کا سننا اللہ تعالیٰ فرشتوں اور نبیوں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ ایک بات میں پڑھا کہ سب سے ناپسند آواز گانے کی ہے، میوزک کی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند آواز گانے کی، میوزک کی ہے، جسے ہم بڑے غور سے اور بڑے شوق سے سنتے ہیں، باقاعدہ اہتمام کر کے سنتے ہیں، باقاعدہ پروگرام لگا کے سنتے ہیں۔ سب سے ناپسند آواز وہی ہے اللہ کے نزدیک، اور سب سے پسندیدہ آواز اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، فرشتوں کے نزدیک، وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ خواب میں نے پوچھا اللہ تیری طرف جو افضل ترین عمل ہے تیری قربت کا وہ راستہ کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا قرآن کی تلاوت۔ تو میں نے آگے سے سوال کیا اس کو میں سمجھ کے یا بغیر سمجھے؟ کہا سمجھ کے ہو یا بغیر سمجھ کے، دونوں طریقوں سے جو تلاوت کرتا ہے اسے میرا قرب نصیب ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حکم فرماتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود بڑے خوش الحان قاری قرآن تھے۔ عبداللہ بن مسعود پڑھو ذرا قرآن کی تلاوت۔ حضور آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ کے سامنے پڑھوں؟ کہا ہاں انی احب ان اسمعہ من غیری، فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ انہوں نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی جس میں قیامت کے احوال ہیں، جس میں حضور کو اپنی امت کا خیال آیا، پھر آپ کا رونا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے قرآن کا سننا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر، وہ کہتے ہیں میں گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، جو میں تلاوت شروع کرتا ہوں تو گھوڑا قریب میرے باندھا ہوا تھا تو وہ ہنہنانا شروع کر دیتا، اچھلنا کودنا شروع کر دے۔ میں تلاوت بند کروں تو وہ ٹھیک رہے، جو ہی میں تلاوت شروع کروں پھر اچھلنا کودنا اور ہنہنانا۔ یہ کیا ہوا؟ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ کہتے ہیں پھر میں اٹھا، میں قریب گیا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، روشن بادلوں کی طرح روشنی ہے جو اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا یہ کیا ہے۔ صبح ہوئی تو حضور کے پاس میں گیا، یا رسول اللہ رات اس طرح کا معاملہ ہوا، میں قرآن کی تلاوت کروں اور گھوڑے کا اچھلنا کودنا، اور پھر میں آسمان کی طرف دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو لوگ صبح انہیں دیکھ لیتے۔ تمہارا تلاوت جاری رکھنا لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔
اللہ اکبر. لوگوں، احباب، بزرگوں، اگر یہ امت قرآن پڑھنا شروع کر دینا تو فرشتے خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. فرشتے آئیں گے. فرشتے بدر میں بھی آئے تھے نا، کیونکہ وہ واقعی قاری قرآن تھے، وہ واقعی قرآن پڑھنے والے تھے. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اگر امت قرآن پڑھنا شروع کرے تو پھر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. مولوی صاحب گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی بد امنی سی ہے، بد سکونی ہے، اور لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں، گھر میں چین سکون نہیں ملتا، کیا کریں؟ اب گھر میں کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہ اپنے رہنے والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے، اور وہاں برکتیں بڑھ جاتی ہیں، وہاں فرشتے آتے ہیں، شیاطین نکل جاتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ اپنے اس گھر میں رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. 10 کمرے ہوں گے لیکن 2 بندے اس گھر میں نہیں رہ سکتے آپس میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہاں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیاطین آ جاتے ہیں. وہاں گھر میں کسی پیر صاحب کی ضرورت نہیں ہوگی. یقین کریں، اگر آپ اپنے گھر میں قرآن کھول کے اسے پڑھیں، کوئی دم، کوئی تعویذ، کوئی آگے پیچھے لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا حل ہمارے پاس ہر مصیبت کا وہ قرآن ہے. جس نے قرآن کی طرف منہ کیا وہ کامیاب، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا وہ کامیاب، جس نے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاری وہ کامیاب. اور جس نے قرآن اٹھا کے الماری کے اوپر رکھا کہ جب چلو بابے کی روح نکلے گی تو پھر یاسین پڑھنے کے لیے میں اٹھاؤں گا، یا جب میں بیٹی کو رخصت کروں گا تب اس کے سر پہ رکھوں گا، یا جب میں نے کاروبار کوئی کھولنا ہوگا تو اس کے افتتاح کے لیے، یہ قرآن کا مقصد نہیں. قرآن عزت کی مسند پر بٹھا دیتا ہے آدمی کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مکے کا امیر بنایا تھا. اچھا، اصفہان میں جب ملاقات ہوئی ان سے، انہوں نے کہا آپ تو یہاں ہیں تو پھر پیچھے کس کو آپ نے اپنا امیر، اپنا نائب بنایا؟ انہوں نے کہا ایک غلام تھا، اس کا نام لیا. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے. تو آپ نے کہا نافع، تم نے مکے کا امیر ایک غلام بنا دیا ہے؟ مکے کا امیر غلام؟ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض. فرمایا حضور وہ ہے تو غلام لیکن قرآن کا بڑا اچھا قاری ہے. وہ ہے تو غلام لیکن وہ فرائض کا جاننے والا ہے. پھر حضرت عمر نے کہا واقعی میرے مصطفیٰ نے سچ فرمایا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام مرتبہ دیتا ہے. اور پھر وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اس کتاب کو چھوڑ دینے والوں کو پست و ذلیل کر دیتا ہے. قرآن لوگوں کو عزت دیتا ہے، قرآن بلند مرتبے پر پہنچا دیتا ہے. ایک غلام ہے لیکن مکے کا امیر بنا دیا گیا ہے. کیوں؟ قرآن کی وجہ سے. احباب، قرآن کھولے تو علم کے لیے، قرآن کھولے تو علم حاصل کرنے کے لیے، علم دینے کے لیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا ہی وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچی اور سب سے زیادہ عظمت والی کتاب قرآن مجید ہے. ساری کائنات میں اس کے مقابلے کی اور کوئی کتاب نہیں ہے. تو جو اس کی تعلیم دے اور جو اس کی تعلیم حاصل کرے وہ سب سے بلند کیوں نہ ہو، وہ بھی سب سے بلند ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ سب سے پہلے جو اس کے علم سکھانے والے ہیں وہ اللہ ہے. اس کتاب کا سب سے پہلا استاد کون ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور سب سے پہلے طالب علم اس قرآن کے جناب محمد الرسول اللہ ہے. جب سکھانے والا اللہ ہو، سیکھنے والے محمد ہو تو اس کتاب کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو قرآن سکھانا اللہ کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کریم کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اولیاء کی بھی سنت ہے، علماء کی بھی سنت ہے. قیامت کے دن علماء اور شہداء، علماء کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو جب وزن کیا جائے گا نا تو اسکیل پر علماء کے قلموں کی جو سیاہی ہے شہید کے خون پہ بھاری ہو جائے گی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کا علم سکھاؤ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے تو فرشتے تیری قبر کو، تیری زیارت کو، یعنی تیری قبر کے پاس اس طرح حاضر ہوں گے جس طرح بیت اللہ کی زیارت کی جاتی ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کے لیے مسلمان حج میں 2، 3، 4 ملین تو ہوتا ہے، اور پھر پورا سال کتنے لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے، زیارت کے لیے۔ ایک دین کا طالب علم، قرآن سیکھنے والا جو علم حاصل کرتا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، فرشتے اس کی قبر کے پاس ایسے آتے ہیں جیسے لوگ بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن کو کھولیں تو پھر نصیحت کے لیے کھولیں، یہ قرآن کے حق میں بتا رہا ہوں۔ قرآن کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جو حکم مجھے اللہ دے رہا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ قرآن کو کھولیں اس نیت کے ساتھ، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، محبوب قرآن سے نصیحت کریں جو میری دھمکی سے ڈرے۔ پھر فرماتا ہے اللہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے جائیں، مومن ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ قرآن جب ڈاکٹر کوئی دوائی دے، پرسکرپشن کو چومتے رہنے سے ہی کیا سے ٹھیک ہوگی، یا اس دوائی کو استعمال کرنے سے؟ استعمال کریں گے تبھی تو۔ اور آپ دوائی کو، پرسکرپشن کو چومتے رہیں، آنکھوں سے لگاتے رہیں کہ جناب ماشاءاللہ بڑی اچھی دوائی لکھی ہے، استعمال میں نے کوئی نہیں کرنی، تو پھر قوم کی یہی تو حالت ہوگی۔ قرآن تو اللہ نے چومنے کے لیے نہیں، قرآن اللہ نے عمل کرنے کے لیے، کہ آپ عمل کریں اس پر۔ قرآن غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ کامیابی کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حضور کی ایک حدیث کنز العمال شریف کی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عالم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ایک گھڑی کے لیے جب اپنے علم میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کی وہ ایک گھڑی ایک عابد کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی 70 سال نماز عبادتیں، وہ روزے رکھتا ہے، 70 سال سے وہ عبادت میں ہے، اور دوسری طرف عالم ایک گھڑی کے لیے قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، وہ ایک گھڑی 70 سال پہ بھاری ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے تو قرآن کو بڑا آسان کر دیا، تم آتے کیوں نہیں ہو، تم کھولتے کیوں نہیں ہو، تم پڑھتے کیوں نہیں ہو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، زندگی بڑی سٹریسفل، ڈپریشن، ایک ٹینشن لائف میں۔ جو بھی یہ کہتا ہے اس کو سب سے پہلا فارمولا اس منبر و محراب سے یہ ہے کہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فرقان میں آیت نمبر 30 میں کیا ہے؟ فرماتے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور رسول اللہ گلہ بھی کریں گے۔ کیا گلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو قابل ترک قرار دیا تھا۔ اس سے علماء فرماتے ہیں تین باتیں مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، کافر ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو قرآن کی تشریح اور تفسیر غلط کرے اور لوگوں کو گمراہ کرے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور تیسرا یہ کہ قرآن کو مانتا بھی ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ جسے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا آتا ہو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی تلاوت رکھے۔ ایک ایک آیت سیکھنے پر ثواب کیا ہے؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ 219 نمبر حدیث، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، تو صبح کو جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت سیکھے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ اور فرمایا تو صبح جا کر علم کا ایک باب، ایک چیپٹر سیکھ لینا تو وہ 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ ایک آیت سیکھنے میں 10 منٹ نہیں لگتے۔ 10 منٹ اگر آپ ایک آیت کو توجہ سے پڑھیں، غور کریں، اس کا ترجمہ تفسیر سیکھیں، 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ احد کے میدان میں جب شہداء کو دفنایا جا رہا تھا تو حضور پوچھتے تھے ان میں سے قرآن کا عالم کون ہے زیادہ؟ جس کو زیادہ قرآن آتا تھا پہلے حضور انہیں دفناتے تھے۔ قرآن پڑھنے والوں کی تعظیم ہے۔ دوسرا، اس مہینے کا سب سے بہترین عمل وہ خلق خدا پر رحم کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک تو ہم نے قرآن پر گفتگو کی ہے، دوسرا میسج یہی ہے، وقت بہت کم ہے،
کہ خلق خدا پر رحم کیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، بالخصوص جو یو کے میں نہیں ہے، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا، وہاں ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے ہیلپ کرتے ہیں ان کی۔ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ من رحم ولو ذبیحۃ رحمہ اللہ یوم القیامہ، جو رحم کرے اگرچہ ذبیحے پر ہی ہو، جانور پر ہی ہو، اللہ قیامت کے دن اس پر رحم کرے۔ یہ حضور کی دعا ہے، اللہ رحم فرمائے اس پر کہ جو رحم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب انسان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے جو اپنوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہم کس نبی کے امتی ہیں جن کا ٹائٹل ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ ہم کن کا نعرہ لگاتے ہیں؟ صحابہ کا، جن کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحیم ہے، بہت خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، صلہ رحمی ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ ایک صحابی کے گھر کوئی گوشت آیا تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں گزارا کر سکتا ہوں، یہ دوسرا صحابی اس کے گھر میں شاید نہ ہو، انہوں نے وہ گوشت اٹھا کے دوسرے کے گھر بھیج دیا۔ دوسرے نے خیال کیا تیسرے کا، تیسرے نے کیا چوتھے کا، 7 گھروں سے ہوتے ہوتے واپس اللہ نے اسی گھر میں پہنچا دیا گوشت جہاں سے وہ چلا تھا، کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے پر رحیم ہے، رحم کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اپنے گھر والوں پہ رحم کریں، اپنے بچوں پر رحم کریں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ بچوں کو، امام حسن یا امام حسین کو کس کر رہے ہیں، آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ ہم نے تو آج تک نہیں کیا، میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کیا۔ حدیث کا مفہوم اسی طرح ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو اس کا اختیار نہیں رکھتا کہ میں تمہیں عطا کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی یتیم ساتھ نہ بیٹھے، کوئی غریب ساتھ نہ بیٹھے، رحم دل تھے۔ ان کی بیوی نے کھجور کا شربت بنایا ان کے لیے، کہا کیوں؟ کہا جب بھی غریب، مسکین، یتیم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو یہ بھوکے رہ جاتے ہیں، یہ نہیں کھاتے، ان کو کھلاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ شربت بنا کے رکھا ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہو تو میں اپنے ہسبینڈ کے سامنے رکھ دوں کہ وہ یہ پی لے۔ ان کا جسم بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کے کمال کو اس کے اوصاف کے اعتبار سے مختلف بنایا ہے۔ پتھر کا کمال کیا ہے؟ کہ اس کے اندر سختی ہو، مضبوطی ہو۔ ریشم کا کمال کیا ہے؟ کہ اس کے اندر نرمی ہو، لطیف ہو۔ آگ کا کمال یہ ہے کہ وہ گرم ہو، برف کا کمال یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا ہو۔ مومن مسلمان کا کمال کیا ہے؟ کہا وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، اتباع سنت میں رہتا ہو اور مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہو، رحم دلی سے پیش آتا ہو۔ یہ سادہ سی مثال ہے۔ یہ افطار کروانے لوگ جو ہمارے مسجد میں آتے ہیں، افطاری کے جو ٹائم میں ساتھی کھڑے ہو کے لوگوں کو سرو کرتے ہیں، یہ خدمت خلق کی سب سے اچھی مثال ہے آج کے دور کے لیے۔ روزے کی حالت ہو، خود بھوکا رہے بندہ، دوسرے کو پہلے کھلائے، خود پیاسا رہے، دوسرے کو پہلے پلائے، خود بعد میں کھائے، پہلے مخلوق خدا کی خدمت کرے، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ حج کی آیت نمبر 77 ہے۔ بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ دوسرے کا خیال رکھنا، اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا جو بندہ بیوہ اور کسی بے سہارا عورت، اسی طرح کسی مسکین حاجت مند کے کاموں میں باغ دوڑ کرتا ہو، ان کی خدمت کا کوئی کام کرتا ہو تو وہ عمل بھی عبادت ہے اور اجر و ثواب میں اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہا ہے۔ دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع پہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا خدمت خلق پر وہ اجر و ثواب ملتا ہے جو صائم النہار اور قائم اللیل کو دیا جاتا ہے، جو پورا دن روزے سے رہتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، اس کو وہی ثواب ملتا ہے۔ امام ذہبی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی اولاد میں سے ایک خاندان تھا، وہ بلخ میں رہتا تھا، گھر کا جو ذمہ دار تھا مرد وہ فوت ہو گیا، تو بیوہ پر ایک وقت آیا کہ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، اس نے وہاں سے کوچ کر لیا اور وہ دوسری جگہ جا کر سمرقند کی طرف گئے، وہاں آباد ہوئے، لیکن وہاں کھانے پینے کا کوئی سسٹم نہیں۔ مسجد میں اپنے بچوں کو چھوڑا، وہ عورت باہر نکلی، ایک صوفی صاحب نظر آئے، بڑے دیندار آدمی تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ
کہا حضور میں علوی خاندان سے ہوں، حضرت علی کی اولاد ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، میری مدد کر سکوں؟ کہا ٹھیک ہے، یہ کیا پروف ہے تیرے پاس کہ تو علی کی اولاد ہے؟ میں نے کہا پروف تو کوئی نہیں، میں اس وقت ابھی اس شہر میں نہیں آئی ہوں۔ کہا منہ پھیر کے چلا گیا۔ ایک مجوسی تھا قریب، اسے کتاب الکبائر میں امام ذہبی نے نقل کیا اس روایت کو، کسی نے پڑھنا ہو تو کتاب میں پڑھ لیجئے گا۔ کہا ایک مجوسی سامنے کھڑا تھا۔ مجوسی کون ہوتا ہے؟ جو آگ کی عبادت کرتا ہے۔ جا کے مجوسی سے بات کی، مجوسی گھر لے گیا، بچوں کو بھی گھر لے گیا، لباس پہنایا، خوراک دی، رہائش دی، گھر والوں کو کہا ان کی عزت کرنی ہے، علی کی اولاد ہے۔ اچھا ادھر وہ مسلمان دیندار سویا نا تو کیا منظر دیکھتا ہے؟ قیامت کا دن ہے، محشر بپا ہے، حضور موجود ہے اور قریب خوبصورت محل، جنت کا محل ہے۔ یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ مسلمان کا ہے، موحد کا۔ حضور میں موحد ہوں۔ کہاں ہے؟ گواہ پیش کر، ثبوت لا۔ بڑا حیران رہ گیا۔ کہا آیا تھا نا تیرے پاس بھی کوئی ثبوت مانگا تھا نا تو نے کہ تو علی کی اولاد ہے، ثبوت لا۔ آنکھ کھلتی ہے، صبح ہوتی ہے، دوڑ لگاتا ہے، شہر میں ڈھونڈتا ہے کہاں ہے وہ عورت۔ کسی نے کہا مجوسی کے گھر ہے، مجوسی کے گھر دروازہ ان کو میرے حوالے کر دیں، ان کی میں کفالت کروں۔ کہا نہ بابا نہ، یہ سودا ایسا نہیں ہے۔ کہا جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور جو محل تجھے دکھایا تھا اس کی بشارت مجھے دی گئی ہے کہ یہ محل تیرے لیے بنایا گیا ہے۔ خدمت خلق سے اللہ راضی ہوتا ہے، خدمت خلق سے اللہ دیتا ہے۔ صرف تسبیح کے دانے پھیرنے سے، مصلے پہ سجدے کرنے سے، گوشے میں بیٹھ کے تنہائی میں اللہ اللہ کرنے سے یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ بھی ہے کہ کسی یتیم کا خیال رکھا جائے، فقیر کا خیال رکھا جائے، بیوہ کی مدد کی جائے، ہسپتال بنایا جائے، مسجدیں بنائی جائے، یہ ساری عبادت کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا نا، وہ مشغول ہے عبادت میں، تو پوچھا اس سے کہ کیا کام کرتے ہو؟ کہا حضور کوئی کام نہیں ہے، بس صرف اللہ اللہ یہی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا تو پھر کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ کہا میرا بھائی ہے وہ دیتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ زیادہ عبادت گزار ہے، وہ زیادہ عبادت گزار ہے۔ ہمارے پاس اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو کوشش کریں یہ مال آپ کا فقیروں میں تقسیم ہو، غریبوں میں ہو، رحم دلی کا مظاہرہ کریں۔ علماء صلحاء، یہ جنت کا جو راستہ ہے نا، اس راستے پر جو فاسق ہوں گے، جو گناہگار جہنمی ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے نا جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں پاکستان میں تو غریبوں کی، فقیروں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے کہ بھیک دیں گے، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا جہنمی اس طرح لائن میں کھڑے ہوں گے، جنتی گزر رہے ہوں گے، تو ایک جہنمی جنتی کو آواز دے گا، حضور یاد ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ حضور یاد ہے میں کون ہوں؟ جس نے وضو کا پانی دیا تھا۔ خدمت خلق کی تھی تو اس جنتی کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو جنت کی طرف بھیج دے گا۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، عبادتیں ہیں، رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کا خیال ہے۔ رمضان کا اگلا جو میرا پوائنٹ تھا وہ صبر کا تھا، اور اس سے اگلا پوائنٹ حقوق العباد کا تھا، لیکن وقت ہو گیا ہے۔ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں جھگڑے نہیں کرتے، کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، یہی ہماری تربیت ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہم نے جھگڑا، جس ماحول میں صبر کی صفت آ جائے نا وہ کمیونٹی خوشحال رہتی ہے۔ جس گھر میں صبر آ جائے نا اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ جس ملک میں صبر آ جائے وہاں دھرنے، وہاں فساد نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جس طرح رمضان میں صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھنا اور دیگر عبادات، یہ صبر ہے۔ اللہ بعد رمضان بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ تسبیح کی نماز ہم نہیں چھوڑتے تو رمضان کے بعد فرض بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، صدقات اور خیرات بھی نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔